ویلکم ٹو اسلامک پیج۔ آج عہد نامے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کبیر اور مدارک التنزیل میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کرو۔ عرض کیا گیا کیسے؟ فرمایا جو ہر صبح و شام اس عہد نامے کو پڑھے ایک فرشتہ اس پر مہر لگا کر عرش معلیٰ کے نیچے رکھ دے گا اور قیامت کے روز منادی ندا کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لیے اللہ پاک کے پاس عہد ہے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و حاکم رحمۃ اللہ تعالی نے تصحیح اور ابن دوریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نے روایت کیا یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا پڑھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا جس شخص کا میرے پاس عہد ہو وہ کھڑا ہو جائے تو سوائے اس دعائے عہد کے کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ تیسری روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس کو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے سلام کے بعد یہ کلمات پڑھے گا ایک فرشتہ اس کو کاغذ پر لکھ کر مہر لگا رکھے گا۔ جب بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو فرشتہ وہ نوشہ لائے گا اور ندا کرے گا کہ عہد والے لوگ کہاں ہیں، حتیٰ کہ وہ عہد کیا ہوا ان کو دے گا۔ طاؤس رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ان کلمات کو اپنے کفن پر لکھنے کا حکم دیا جو لکھے گے۔ سبحان اللہ۔ امام صفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ اگر میت کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے اور عذاب قبر سے معمون فرمائے۔ نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جواز کے لیے یہ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استبل کے گھوڑوں کی رانوں پر لکھا ہوا تھا حُبِسَ فی سبیل اللہ تعالی۔ ایسے ہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قول الجلیل درد ذیع کے دفیہ کے لیے یہ آیت کریمہ وَأَلْقَتْ مَا فِي تَخَلَّتْ کو لکھ کر عورت کی ران پر باندھنے کو تحریر فرمایا۔ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی فتاوی میں عہد نامہ لکھنے کی جواز میں فتویٰ دیا اور فرمایا کہ اس دعا کے لیے اصل ہے۔ ابن عجیل فقیہ اس کے لیے حکم کیا کرتے ہیں مگر کلمہ کی انگلی سے لکھیں اور روشنائی سے نہ لکھیں۔ شجرہ یہ عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھیں۔ بہار شریعت حسن حسین میں حوالہ احمد ہے، کہا سہیل راوی اس حدیث کے بروقت قاسم و عفوف کے ہمارے گھروں میں سب خرد کلاں اس دعا عہد نامہ کو پڑھتے تھے۔ تو دوستو یہ عہد نامہ بہت ہی بابرکت ہے۔ تو دوستو عہد نامہ یہ ہے۔ عہد نامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعہد لک فی هذه حیات الدنیا اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدک ورسولک فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی من الشر وتباعدنی من الخیر وانی لا تاکل الا برحمتک فاجعل لی عندک عہدا توفیہ الی یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی الکریم۔